اور دوسرے پیر کی طرف توجہ بھی نہ کرے. دوسرے کی طرف توجہ بھی کرے گا تو مرشد کے فیض اور برکت سے محروم ہو جائے گا. میری بات بہت دور تک جا رہی ہے, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہ فتاوی دنیا سے نہیں ڈرتے, اپنی دکان میں بند ہونے سے ڈرتے ہیں. بھائی اگر آپ کے پیر بڑے ہیں تو آپ کے پیر بڑے ہیں, آپ کے پیر کسی پیر کو چھوٹے کرنے سے تبھی بڑے ہو جائیں گے. ہماری زندگیاں اللہ اور اس کے رسول کے مشن کے لیے وقف ہے. تو کسی نے مجھ سے فون کیا اور مجھ سے پوچھا کیا آپ کے پیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب سے بھی بڑے ہیں یا حضرت اللہ صاحب سے بھی بڑے ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ سوال ہی غلط ہے. ایسا کسی سے نہیں پوچھنا چاہیے. ایسا پوچھ کے آپ اپنے پیر کی عزت بتا رہے ہیں. میری بات پر کچھ نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھے بھائی مفتی صاحب ہوں گے نہیں, میرے باپ کی ڈگری حاجی صاحب کی الحمدللہ 2 بار کر کے آئے ہیں, اگر میں آپ سے پوچھوں یہ بتا تیرے باپ افضل ہیں کہ میرے باپ افضل ہیں, تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ بھائی قرآن میں میرے لیے میرے باپ کی عزت آئی ہے. بات صحیح ہے. قرآن اور حدیث میں وَلَا تَقُلْ أُفٍّ, اپنے ماں باپ کو اف تک نہ کہو. یہ مفتی صاحب کے باپ کے لیے آئی ہے, ماں کے لیے آئی ہے, یا یہ آیت آپ کے لیے آئی ہے, آپ کے ماں باپ کے لیے مجھے بتائیں اس کے لیے آئی ہے, آپ کے اپنے ماں باپ کے لیے آئی ہے, میں ہوں تو میرے ماں باپ کے لیے آئی ہے. ٹھیک ہے, تو اگر یہ سوال آپ کرتے ہیں تو اپنے پیر کی عزت خود گرا دیتے ہیں. یہ سوال نہیں کرنا چاہتے. جس طرح قرآن نے فرمایا لا نفرق بین احد من رسلہ, ہم سارے نبیوں کی عظمت کو ماننے والے ہیں, مصطفیٰ جان احمد کو سب سے عظیم ماننے والے ہیں. یہ ہم کسی نبی کے عظمتوں میں کمی بیشی ہم نہیں کر سکتے. ہمارے اندر وہ کیا اوقات اور صلاحیت, ہاں بس اتنا ہے کہ ہم اپنے نبی کو سب سے افضل مانتے ہیں. اسی طرح معاشرے میں اگر ہے تو آپ کے بعد آپ کے لیے سب سے افضل ہے, لیکن سارے لوگوں کے ماں باپ کی عزت آپ پر واجب ہے مسلمان. بالکل اسی طرح سارے پیر افضل ہیں, لیکن آپ کا پیر آپ کے نزدیک سب سے افضل ہونا چاہیے. یہ اب میں اپنی بات کو مضبوط, یہ پہلی بار سوال نہیں پوچھنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں بھائی اگر آپ کے پیر بڑے ہیں تو آپ کے پیر بڑے ہیں, آپ کے پیر کسی پیر کو چھوٹے کرنے سے تبھی بڑے ہو جائیں گے. اگر آپ کے پیر واقعی بڑے ہیں تو کوئی پیر سامنے آئے یا نہ آئے, اور اونچے بھی اگر پیر آ جائے تو آپ کے پیر اونچوں میں سے بھی اونچے نظر آئیں گے, کیونکہ آپ کے پیر اونچے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو یہ سوال کر کے انتشار پیدا نہیں کرنا چاہیے, اور جواب دے کر اپنے دل کو نہیں دکھانا چاہیے. سوال پوچھیں گے تو جواب ہوگا, ہے کہ نہیں؟ تو اب سنیں گے, اور صوفیہ کرام کا طریقہ اپنائیں. میں بڑے ادب سے کہہ رہا ہوں, شاید آپ کو تعلیم نہیں ملی, میری تعلیم آپ سن لیں. امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کتنا بڑا نام ہے, خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے یہ امیر و خلیفہ ہیں. وہ فرماتے ہیں, کیا فرماتے ہیں سنیے. ان سے بھی یہ سوال کیا گیا آپ اپنے پیر کو افضل مانتے ہو یا میرے پیر کو افضل مانتے ہو؟ انہوں نے جواب کیا دیا سنیے. وہ فرماتے ہیں ہمارا شہر پر سے ڈوبا منمو خیال ہے چکنم کے چشم پر نقلت کس نگاہ. وہ فرماتے ہیں سارا شہر باکمال لوگوں سے بھرا پڑا ہے. سوال پوچھنے والے سن, سارا شہر باکمال لوگوں سے بھرا پڑا ہے, پر میری توجہ تو بس ایک ہی طرف ہے کہ کنم کے چشم پر خون نقلت برکس نگاہ ہے. یہ تیرے پیر کا قصور نہیں, یہ میری نگاہ کا قصور ہے کہ وہ اپنے پیر کے علاوہ دوسرے کو دیکھنا نہیں چاہتی ہے. یہ تیرے پیر کا قصور نہیں ہے, کہ میری نگاہ کا قصور ہے کہ وہ اپنے پیر کے علاوہ دوسرے کو دیکھنا ہی نہیں چاہتی ہے. تو ہر کسی کے نزدیک اس کا پیر افضل ہونا چاہیے, دوسروں کے پیر کی تعظیم ہونی چاہیے. ہمارے پیروں نے قرآن اور حدیث میں ہمیں یہ تعلیم دی ہے. اگر آپ بھی یہ تعلیم اپنا
اللہ اکبر. یہ جلد ہے فتاوی رضویہ کی 26 اور اس کا صفحہ ہے 581 581. اس میں اعلیٰ حضرت سے کسی نے پوچھا کہ پیر کے حقوق کیا ہیں؟ پیر کے حقوق کیا ہیں؟ اب اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں، توجہ سے سنیے گا اور مجھ سے سوال کرنے والے بھی اس کا جواب ادب کے ساتھ دیجیے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پیر کے حقوق میں سے یہ ہے کہ وہ ایک مرید اعتقاد رکھے، یہ یقین رکھے کہ میرا سارا مقصود اسی مرشد سے حاصل ہوگا، سارا مقصود اسی مرشد سے حاصل ہوگا جو میرا پیر ہے. اگر دوسرے کی طرف توجہ بھی کرے گا تو مرشد کے فیض اور برکت سے محروم ہو جائے گا. اب یہ فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت نے جو لکھی ہے صرف اپنے سلسلے والوں کے لیے لکھی ہے، صرف ازہریہ کے مریدوں کے لیے لکھی ہے، یا ضیاء المصطفیٰ صاحب کے مریدوں کے لیے لکھی ہے، سب کے لیے لکھی ہے. بولیے نا مجھے سوچے، سب کے لیے لکھی ہے نا. تو کیا لکھا ہے اعلیٰ حضرت نے؟ ہاں سب کے لیے لکھا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے کہ یہ اعتقاد کرے، مرید یہ اعتقاد کرے کہ میرا مقصود، میرا مطلوب، میرا سارا مجھے جو ملنے والا ہے وہ اسی مرشد سے ملنے والا ہے. اگر میں کسی سے مرید ہوں تو میں یہ سوچوں، آپ جس سے مرید ہے اپنے پیر کے بارے میں یہ سوچیں، وہ جس سے مرید ہے وہ اپنے پیر کے بارے میں سوچیں کہ مجھے جو کچھ ملے گا میرے پیر کے صدقے سے ملے گا، یہ سوچیں. اور دوسرے پیر کی طرف توجہ بھی نہ کرے، اگر کرے گا تو اس کے فیض اور برکت سے محروم ہو جائے گا. یہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں. تو بتائیے ہم اعلیٰ حضرت کی بات پر عمل کریں کہ نہ کریں؟ کریں کہ نہیں کریں؟ اگر ہم نے یہ جواب دے دیا میرا پیر افضل ہے تو میں نے غلط کہا. آگے سنیے، پیر کے حقوق بیان کرتے ہوئے 25 نمبر کے حقوق میں بیان کرتے ہیں کہ صفحہ ہے 582. فرماتے ہیں جو کچھ فیض باطنی اسے پہنچے اسے مرشد کا باطنی تصرف سمجھے. مرید کو جو کچھ بھی ملے اللہ کی طرف سے باطنی طور پہ اسے مرشد کا فیض اور صدقہ سمجھے. اگرچہ خواب میں یا مراقبے میں دیکھے کہ کسی دوسرے بزرگ سے پہنچا ہے، اگر خواب میں یہ دیکھے کہ مجھے کوئی دوسرا بزرگ فیض دے رہا ہے، تب بھی یہ سوچے کہ یہ میرے مرشد کا کوئی فیض ہے جو اس بزرگ کے صورت میں ظاہر ہو رہا ہے. دوسرے کو دیکھے تب بھی اپنے پیر کا فیض سمجھے. یہ اعلیٰ حضرت بیان کر رہے ہیں. اب دیکھیں پھر فتاوی رضویہ، کاش ہم لوگ اپنے ماننے والوں کو فتاوی رضویہ پڑھاتے ہیں. ہم تو ساری زندگی یہ کہتے رہے تم ہدایت کے بخشش نہیں سمجھ سکتے، فتاوی رضویہ کیا سمجھو گے، یہ کہہ کے کہ ہمیں اپنی عوام کو جاہل بنا. میری بات بہت دور تک جا رہی ہے، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. ہم یہ کہتے رہے ہدایت کے بخشش سمجھنا مشکل ہے، فتاوی رضویہ کیا سمجھو گے؟ نہیں سمجھ رہے ہو فتاوی رضویہ؟ میں جمعہ میں پڑھ کے نہیں سناتا ہوں فتاوی رضویہ، ہر درس قرآن میں نہیں سمجھاتا ہوں فتاوی رضویہ. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہی ہے، اسی لیے ان کی دکان بند ہو رہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے، اسی لیے ان کی دکان بند ہو رہی ہے. یہ فتاوی رضویہ سے نہیں ڈرتے، اپنی دکان کے بند ہونے سے ڈرتے ہیں، اس لیے آپ کو فتاوی رضویہ سے دور رکھتے ہیں اور کوئی مطلب نہیں ہے. اب سنیے فتاوی رضویہ، یہ فتاوی رضویہ جلد 21 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 507 ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیت برکت، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بیت ارادت کہ اپنے ارادے اور اختیار کو، اپنے ارادے اور اختیار کو بہت تھک گئے سوالات سے. ٹھیک ہے، اور کوئی یہ نہ سمجھے کہ بڑے نرم لہجے میں بول رہا ہوں، اسے سمجھانا مقصود ہے. ٹھیک ہے، کچھ اصولوں کا پاس ہے ورنہ منہ میں زبان ہم بھی رکھتے